بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک اہم مسئلہ وہ یہ کہ کیا جبراً طلاق واقع ہو جاتی ہے یا پھر نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو مجبور کرتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، تو اگر وہ اس کی مجبوری کی بنیاد کے اوپر اپنی بیوی کو اس کے کہنے کے اوپر، اس کی وجہ سے، اس کے فورس کرنے پر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو کیا ایسی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے یا پھر نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا اختلاف ہے، مثلاً کوئی زیادہ گہرا اختلاف نہیں ہے، لیکن علماء احناف جو ہیں وہ اس حوالے سے سرے سے کہتے ہیں کہ جی بالکل طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ اس حوالے سے کچھ علماء، بلکہ اکثر جو علماء ہیں، جمہور علماء، ان کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور طلاق واقع نہ ہونے کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ اس شرط کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر جو بندہ اس کو مجبور کرنے والا ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کا کہہ رہا ہے، اس کو دھمکی لگاتا ہے، اور واقعی میں وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچانے کا اس کا جو ہے نا وہ چانسز ہیں، تو پھر اگر وہ اس کو مجبور کر رہا ہے اور وہ اس کی مجبوری کے اندر آ کے، اس کے ڈر و دباؤ میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جبکہ اس حوالے سے بعض فقہا جو درمیانے درجے کی طرف گئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر لفظ طلاق کہے گا تو طلاق ہو جائے گی، لیکن اگر کنایا کے کوئی بھی الفاظ میں سے ایک لفظ کہے گا تو پھر طلاق جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے میری طرف سے فارغ ہو، کوئی کہتا ہے میں نے تمہیں آزاد کیا، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس طرح کے جو الفاظ اگر اس وقت کنایا کے الفاظ کہے گا تو زبردستی کی صورت میں پھر وہ طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر صریح طور پہ طلاق کہے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو آئیے اس حوالے سے جو جمہور علماء ہے ان کا موقف کیا ہے۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ طلاق اگر اس کے پاس ویلڈ ریزن ہے، فورس کرنے کی وجہ سے مجبور ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کی وہ جو طلاق ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ہے اس حوالے سے ابن ماجہ کے اندر 2043، 2043 اور 2045۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، ان اللہ قد وضع عن امتی الخطأ والنسیان وقد استکرہوا علیہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خطا کو معاف کر دیا، میری امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نسیان کو، بھول کو معاف کر دیا، میری امت کی اللہ تعالیٰ نے مجبوری کو معاف کر دیا۔ اس سے مراد، الخطا سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر غلطی سے کوئی کام کر دیتا ہے غیر ارادی طور پہ، اس کا برائی کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، ایسا اگر وہ کام کر گزرتا ہے تو اس کا وہ جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ شمار نہیں کیا جاتا، وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص عمدن قتل نہیں کرتا، خطاً اس سے قتل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من قتل مؤمنا متعمدا، جان بوجھ کے جو قتل کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے سزا کا اعلان کیا ہے، لیکن جس سے خطاً ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے اگرچہ اس کے اوپر قتل تو ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بعض کیفیات جو ہیں وہ نرمی والی ہوں گی، بہت سارے معاملات کے اندر نرمی ہوگی۔ اسی طریقے سے الخطأ والنسیان، بھول جو ہے، یعنی ایک بندہ ہے مثال کے طور پہ روزے کی حالت کے اندر بھول کے کھا پی لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے، اس بھول کے کھانے کی وجہ سے، کھانے اور پینے کی وجہ سے اس کے روزے کے اوپر ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے ثواب میں ذرا برابر کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو بھول ہے یہ اس کی فضیلت ہے۔ بلکہ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ جو آتی ہے وقد استکرہوا علیہم، جس چیز کے اوپر ان کو مجبور کیا جائے، ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہو وہ غلط کام کرنے کے علاوہ، تو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو حکم ہے وہ منسوخ فرمایا ہے، یعنی اس کا جو گناہ ہے یا اس کی جو واقعیت ہے وہ اس کے کھاتے میں نہیں جائے گی۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مجبور کیا گیا
کفریہ کلمات اور الفاظ کہنے کی وجہ سے، دین اسلام چھوڑنے کی وجہ سے، تو بہت زیادہ مجھے مارا گیا، میرے پر ظلم کیا گیا۔ تو اگر میں نہ کہتا تو مجھے مارتے، مجھے مزید تکلیف پہنچاتے، تو میں نے کہہ دیا، میں نے کفریہ الفاظ اور کلمات کہہ دیے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا اس کے اوپر، میں مسلمان ہوں، مسلمان ہی رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا الا من اکرہ وقلبہ، اس نے وہ کر دیا ہے لیکن اس کا دل مطمئن ہے، تو اس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے جہاں پہ ظلم ہے، جہاں پہ کفار کسی مسلمان کو مجبور کرتے ہیں کفریہ نعرے لگانے کی وجہ سے یا کفریہ بات کہنے کی وجہ سے، اسلام کے اوپر یعنی چھوڑنے کی وجہ سے، کہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں، ہم دوسرا مذہب قبول کرتے ہیں، دوسرا مذہب قبول کرتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ مجبوری میں آ کے کسی کے ظلم جبر یا اس چیز سے ڈر کے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں دوسرے مذہب کو قبول کر رہا ہوں، دلی طور پہ اگر وہ نہیں کہتا تو اس کا وہ جو ہے وہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو زبردستی ہے، اسی صورت کے اندر جو طلاق کے اندر بھی اگر ایسی کوئی زبردستی ہے، جیسے کوئی بندہ کسی شخص کو مجبور کرتا ہے اس کی بیوی سے، یعنی وہ کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، یا اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہتا ہے، یا کسی بھی گھر سے وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کی طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی، اور اس عورت کا آگے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نکاح ہو بھی جائے اس کا وہ نکاح باطل ہوگا، وہ ایسے ہوگا جیسے ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح کر دیا گیا ہو۔ تو بہرحال اس حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں مجبور کیا۔ دیکھیں آپ کے والدین کی جو مجبوری ہے وہ اس زمرے میں نہیں آئے گی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ آپ کے والدین کی جو مجبوری ہے وہ اگر مجبور کرتے ہیں تو پھر طلاق ہو جائے گی، کیونکہ کیفیت مختلف ہے۔ وہاں پہ اگر غیر مجبور کرنے والا ہے تو وہاں پہ کیفیت اور ہے، جہاں پہ کوئی اپنا کرنے والا ہے، والدین ہے، ان کا تو حکم ہے، ان کی اطاعت و فرمان برداری تو واجب ہے انسان کے اوپر، تو ان کے جو مجبور کرنا ہے وہ ان کے مجبور کرنے کی وجہ سے اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو پھر یہ ہے کہ جو ہے نا طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی کنایہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے، پھر ہم جو دوسرے درمیانے علماء ہیں اس طرف جاتے ہیں، گھر والے مجبور کرتے ہیں تو وہ کنایہ کے الفاظ استعمال کر دیتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔